سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو گزارے لیگ اکٹھا کر کے اپنے سفر کی تیاری میں لگا ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے. آپ سے جب پوچھا گیا من ایکس الناس و احزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں. آپ نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت اکثرہم استعدادا للموت ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ. جو اگلے گھر کی زندگی کی ہر وقت تیاری میں لگے رہتے ہیں یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں. تو وہ ایک زندگی ہے میرے عزیزو. دنیا تو ایک تماشا ہے، کسی وقت بھی یہ پانی کا بلبلہ پھٹ سکتا ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا جہاں مردوں کی کھوپڑیاں، نجاست اور غلاظت کے ڈھیر، بوسیدہ ہڈیاں، پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے. فرمایا دیکھو ابو ہریرہ، یہ ہے دنیا کی حقیقت. ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں تمہاری طرح کی امیدیں اور آرزویں جوش میں تھیں. یہی کھوپڑیاں تھیں. ایک وقت تھا کہ اس میں امیدیں اور آرزویں جوش مار رہی تھیں اور حرص و ہوس سے لبریز تھی. آج کس برے حال میں کوڑے پر پڑی ہے، چند روز میں خاک ہو جائیں گی، ان کا پتہ و نام و نشان بھی نہ رہے گا. دیکھو یہ غلاظت، یہ فضلہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہ تمہاری غذا ہے جس کے پیٹ کے اندر بھرنے میں حلال حرام کا بھی امتیاز نہیں تھا. ایک دن تھا رنگ برنگ کھانے بن کر تمہارے پیٹ میں تھا اور آج یہاں کوڑے پر کس گندگی کی حالت میں پڑا ہوا ہے. اس کو بو سے لوگ بھاگتے ہیں. دیکھو یہی پرانے کپڑے کس وقت تمہارے چمک دمک والے لباس تھے، آج اس کو ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی پھر رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ دیکھو یہ ہڈیاں کس دن سواری کے جانور اور مویشی تھے جن پر جانے دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے. اے ابو ہریرہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا، بس جس کو رونا ہو روئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رونا ہو وہ روئے. دنیا کی حقیقت تو یہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک بدصورت بڑھیا بناؤ سنگار کی ہوئی ہے، زیور اور پوشاک پہنے بنے ٹھنی بیٹھی ہے. آپ نے پوچھا اے بڑھیا تو کتنے لوگوں سے نکاح کر چکی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا بے شمار آدمیوں سے. آپ نے فرمایا ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا تجھے طلاق دے بیٹھے؟ بڑھیا نے جواب دیا طلاق دینے کی ہمت کس کو ہوتی، میں نے سب کو مار ڈالا. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گزشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہیں ہوتی. یعنی کتنے لوگوں کو اس دنیا نے ڈسا اور مردود کیا، لیکن آج دنیا کے چاہنے والوں کو اس سے عبرت نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی چھوڑ سکتی ہے. جو اتنوں کو چھوڑ چکی ہے وہ ہمیں بھی چھوڑ سکتی ہے. اتنوں کو دھوکہ دے چکی ہے وہ بھی دھوکہ دے سکتی ہے. مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سنبھلو، دنیا بڑی بے وفا ہے. فرمایا مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سنبھلو، دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے بچو، اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے سحر سے زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے. ہاروت اور ماروت کا جادو بڑا مشہور تھا. فرمایا مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سنبھلو، دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے بچو، اس کا جادو ہاروت اور ماروت جن دو فرشتے ہیں جن پر جادو نازل ہوا تھا ان کے سحر سے بھی زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے. اگرچہ پرانا نمک کی جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ پہن کر زندگی گزارو گے تب بھی گزر جائے گی، مگر آخرت کی فکر کرو، وہاں کی رتی بھر نعمت کا نہ ملنا بھی بڑی تکلیف کا سبب ہے. دنیا میں تو قورمے بریانیاں کھانے والے اور روکی سوکی کھانے والے اور محلات میں رہنے والے اور جھونپڑی میں رہنے والے سب کی گزر جائے گی، لیکن کل اگر رتی کے برابر بھی ایک نعمت سے محرومی ہوگی بڑی تکلیف ہوگی. تو فرمایا مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سنبھلو،
دنیا بڑی بے وفا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کا چاہنا ہے، دنیا کی محبت ہے، اور تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا سب سے مؤثر علاج اپنی موت کی یاد ہے، اپنی موت کی یاد ہے۔ اس سے زیادہ صاف کرنے والی کوئی چیز نہیں، دل کو چمکانے والی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا تذکرہ خوب کیا کرو۔ ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی علاج؟ کہا بھائی موت کو کثرت سے یاد کیا۔ ہاں فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو وائز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خاموش ایک بولنے والا، بولنے والا قرآن، خاموش موت۔ اس سے مؤثر ترین نسخہ کوئی نہیں دلوں کی صفائی، باطن کی پاکیزگی کے لیے، اس سے بہتر کوئی سب۔ تو آدمی اپنی موت کا استحضار رکھے، اور پھر بھی آدمی آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرتے تھے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ وہاں بیٹھ کر تھوڑا دیر آدمی تصور کرے کل دنیا والے، ہو سکتا ہے کل ہی، اور ہو سکتا ہے پرسوں ہی، اور ہو سکتا ہے صبح یا شام ہی، دنیا والے مجھے اکیلے اس قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر آدمی تصور کرے رات کے اندھیرے میں قبرستان نہیں جا سکتا، ہاں، اور ذرا سوچے کہ منو من مٹی کے نیچے اس گڑھے کے اندر اکیلا تنے تنہا کیسے رہے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا والے کسی کو نہیں لے کر گئے، اپنوں کو، پیاروں کو، محبت کرنے والوں کو لے کر گئے اور چھوڑ کے آ گئے۔ اور یہ دن کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، اسی دن بھی آ سکتا ہے۔ تو آدمی اس استحضار کے ساتھ وہاں جائے، بڑی صفائی ہوتی، بڑی ہی صفائی ہوتی۔ اور جتنا یہ استحضار ہوگا، جتنا یہ دھیان ہوگا، اتنی اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا کے معاملے میں قناعت، دنیا کے لحاظ سے جسے کہیں کہ اطمینان، دنیا کے لحاظ سے سادگی، دنیا کے لحاظ سے انشاءاللہ امیدوں کی کمی، ہر چیز پہ قابو پانا آسان ہو جائے۔ ورنہ تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔